بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بنت عبد الرحمن نے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک مہم کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی نماز میں قراءت کرتا اور اس کا اختتام قل هو اللہ احد سے کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے پوچھو وہ ایسا کس لیے کرتا تھا؟ صحابہ اکرام نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ رحمان جل علیہ کی صفت ہے، اس لیے مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میں اس کی قرأت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بیان بن بشن نے قیس بن ابی حزم سے اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج رات مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سفیان بن عجان نے حدیث بیان کی۔ کہا، ہمیں ابن شہاب زہری نے سالم سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دو چیزوں خوبیوں کے سوا کسی اور چیز میں حسد رشک کی گنجائش نہیں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عنایت فرمائی، پھر وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد رشک نہیں۔ ایک اس شخص کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عنایت فرمائی اور اس نے دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتوں کے سوا کسی چیز میں حسد رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، پھر اسے اس پر مسلط کر دیا کہ وہ اس مال کو حق کی راہ میں بے دراغ لٹائے۔ دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی عطا کی اور وہ اس کے مطابق اپنے اور دوسروں کے معلومات طے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب زہری سے اور انہوں نے عامر بن وصال سے روایت کی کہ نافع بن عبد الحارث مدینہ اور مکہ کے راستے پر ایک منزل صفان آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ وہ استقبال کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے۔ انہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے
اہل وادی یعنی مکہ کے لوگوں پر بطور نائب کسے مقررہ کیا ہے؟ نافع نے جواب دیا ابن ابزدی کو۔ انہوں نے پوچھا ابن ابزدی کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ان پر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ تو نافع نے جواب دیا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچا کرتا ہے۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ہشام بن حکیم بن عظام کو سورۃ فرقان اس سے مختلف صورت میں پڑھتے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا، حالانکہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھائی۔ قریب تھا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا، لیکن میں نے اس کو مہلت دی حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے گلے کی چادر سے اسے باندھا اور کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو اس طرح سورہ فرقان پڑھتے سنا ہے جو اس سے مختلف ہے جس طرح آپ نے وہ صورت مجھے پڑھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا پڑھو، تو اس نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے اسے پڑھتے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا تم پڑھو، میں نے پڑھا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت اسی طرح اتری تھی۔ بلا شبہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اسی کے مطابق پڑھو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔